میاں والی سے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا ہے جس قوم میں بیداری آ جاتی ہے وہی قوم اپنی حقیقی آزادی کو چھینتی ہے اور اسی قوم کی پرواز اونچی ہوتی ہے وغیرہ۔ آپ کے خیال میں کیا عمران خان کی قیادت میں پاکستانی قوم باقی بیدار ہو چکی ہے یا یہ بیداری سے پہلے کا کوئی مرحلہ ہے؟ یہ بیداری سے بہت پہلے کا ایک مرحلہ ہے۔ ابھی آپ کو خبر پڑھائی ہے نا میں نے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے گئے ہوئے بے شمار بھرے ہوئے ٹرک نامعلوم افراد نے چھین لیے اور سندھ کے جنگلات میں لے گئے۔ یہ بیداری ہے۔ یہ جو سڑکوں پہ اس وقت بھی، یعنی جو جس کا اختیار ہے آپ کہ آپ نے موٹر سائیکلسٹ نے کدھر جانا ہے، رکشے والے نے کون سی سپیڈ کون سی لین میں جائے گا، نہیں، یہ بہت ابتدائی سے بھی یہ، بلکہ بیداری کیا ابھی آنکھیں ملنی شروع کی ہیں۔ بیداری شیداری پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے تو کسی بیدار مسلمان ملک کو میں نے تو آج تک وزٹ نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے۔ تو یہاں کیا ہونا ہے ابھی، یہ تربیت کے بعد آتا ہے۔ یاد رکھیں صدیوں کی غلامی کے بعد جیسے ہم ہیں ویسے ہی لاجیکلی ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تو اتنے مانوس سیاحت سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ بعض اوقات ایک قیدی پرندہ پنجرے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ آپ پنجرے کا دروازہ کھول بھی دو تو وہ سین کا چکر کاٹ کے واپس پنجرے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے صدیوں کی غلامی دیکھی ہے۔ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے نا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور نہیں بھائی، مسلمان خاندانوں کی حکومت تھی، خلجیوں کی تو غوریوں کی تو فلانوں کی تو ڈمکانوں کی تو مغلوں کی تو لودھیوں کی، سلاطین دلی سے لے کے یہ نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، پلیز جذباتی نہیں ہونا، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت نہیں ہے۔ چند پیشہ ور ہیں جن کے پاس دولت ہے بے شمار اور وارداتی ہیں، وہ پریکٹیکلی چہرے بدلتے ہیں، ادروائز تو وہی لوگ ہیں، ایک خاص کلاس ہے۔ عوام کا تو دور دور تک وجود کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہنا کہ یہ بیداری کا بیداری شداری ابھی محمد علی جناح کی آج 74ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، لیکن ہم چونکہ برسیاں سالگرہ منانے، جلسے جلوس جشن تقریبات فلانا اس طرح کے ڈھکوسلوں کے عادی لوگ ہیں، اس لیے ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ اگر غور کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا تو آئی ڈونٹ نو، مطلب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس ملک وہ بہت کامیاب بیرسٹر، وہاں پڑھے، چھوٹی عمر میں چلے گئے، ان کے والد کے ایک دوست تھے، وہ انگریز تھے، وہ لے گئے، ان کا تو 1 انچ وہاں انگلینڈ میں، حالانکہ ایسوسیشن ہوتی ہے، یادیں ہوتی ہیں، جہاں لڑکپن گزرا ہو وہ جگہ، ملک کے اندر ہو ملک کے باہر ہو، جہاں بھی ہو، اس سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ نیور۔ اس کے بعد وہ اس زمانے کے دولت مند ترین لوگوں میں تھے اور اپنی اسکل کی بنیاد پہ تھے، اقتدار کے بعد ان کے پاس، اور وہ ایک ایسے آدمی تھے جن کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ ہی از دی اونلی مسلم، کیا؟ ہی از دی اونلی مسلم ان دا ہول آف سب کانٹیننٹ ہو از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل۔ نہ اسے کرپٹ کر سکتے ہو، نہ اسے خریدا جا سکتا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ کتنی بے شرمی، کتنی ڈھٹائی سے یہ لوگ ان کے وارث ہونے کے دعوے کرتے ہیں، جن کی جائیدادیں، جن کی لوٹ مار کے قصے آسمانوں تک مشہور ہیں۔ بہرحال وہ
ایک شعر 100% تو نہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ گیا، محبوب خزاں مرحوم کا شعر ہے، تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں. وہ قائد کے بعد جس طرح کے لوگ ہم نے منتخب کیے، جس طرح کے لوگوں کا ظلم، جبر، ایکسپلائٹیشن، زیادتی ہم لوگوں نے برداشت کی اور اس کی قیمتیں چکا رہے ہیں، تو اس پہ سوائے ندامت کے برسیاں منائیں.